تمام صحابہ کرام ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کو جو مقام ملا ہے دو وجہ سے ملا ہے۔ آپ کا اعتراض صحابی پر عقیدے کی وجہ سے ہے یا عمل کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں یہ صحابی ٹھیک نہیں ہے، فلاں صحابی ٹھیک نہیں ہے۔ سوال ہوگا کیوں ٹھیک نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو دو باتیں ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ فلاں صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، نعوذ باللہ، یا آپ یہ کہیں کہ فلاں صحابی کا عمل ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، صحابی کو جو صحابیت کا جو مقام ملتا ہے دو وجہ سے۔ ایک وجہ ایمان ہے اور دوسری وجہ صحابی کی صحابیت ہے، نبی کی صحبت ہے، نبی کی رفاقت ہے۔ وہ عمل کا حصہ ہی نہیں ہے۔ صحابی نے اپنے رسول کو دیکھ لیا، یہی صحبت، بیٹا ہاتھ ملایا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو یا اللہ کے رسول نے کی۔ تو اس سے پتہ چلا صحابی کو جو مقام ملا ہے دو وجہ سے، ایک ایمان کی وجہ سے اور ایک شرف صحابیت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ان کو معیار حق بنا دیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ وکونوا مع الصادقین، ان سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم فلاح پالو گے۔ اور اسی طرح جو ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کا امتیاز ان کو دے دیا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن قربان جائیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کی کیا شان ہے، آپ کی شان بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ ہر صحابی کا مقام ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے۔ جب مکے میں یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، کفر کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے دن بدن دباؤ بڑھ رہا تھا، مسلمان پریشانی کے شکار، چھپ کر عبادت کرنے والے، چھپ کر نماز پڑھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جاتے ہیں چھپ کر اور دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار اللہم اعز الاسلام بعمر بن حشام او بعمر بن الخطاب، اے پروردگار تو اسلام کو عزت بخشتے، تو اسلام کو قوت اور طاقت بخشتے، عمر بن حشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ انبیاء نے دعائیں مانگی ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھ کے اپنے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، نبیوں والے اوصاف موجود نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے اپنے والد کے لیے دعا مانگ رہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی دعائیں مانگی، قرآن نازل ہوا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، اے پیغمبر آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی، لیکن ہدایت کب ملتی ہے؟ اس کو ٹٹولا جاتا ہے، اس کو جانا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہدایت کے اوصاف موجود ہے۔ جب نبی نے دعا مانگی تو رب کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کو قبول کیا اور عمر فاروق کو اللہ کے رسول کے جولی میں ڈال دی۔ مشورہ ہوتا ہے کہ کون ہے، کون بہادر ہے، کون طاقتور ہے جو اس نبی کو قتل کر دے۔ سارے رؤسائے قریش بیٹھے ہوئے، عمر بن خطاب نے کہا وہ میں ہوں، میں اس نبی کو قتل کروں گا تاکہ یہ مسئلہ جڑ سے ہی اکڑ جائے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ نبی کے سر لینے کے لیے گئے، سر دے کر آ گئے، لینے کے لیے گئے، سر دے کر آ گئے۔
لیکن جب کلمہ پڑھا، قربان جائیے، جب کلمہ پڑھا تو کیا اعلان کرتے ہیں کہ اب اذان دار الاقم میں نہیں ہوگی، اب اذان تو بیت اللہ میں ہوگی، اب نماز چھپ کر نہیں ہوگی، وہ بیت اللہ میں ہوگی، اب اعلان ہوگا اول من اسلم علانیہ فعمر، جو سب سے پہلے علانیہ طور پر مسلمان ہوا وہ عمر بن خطاب کہلاتا ہے۔ اول من اذن علانیہ فی دار الکعبۃ فہو عمر، سب سے پہلے جس نے علانیہ طور پر اذان کہلوایا وہ عمر بن خطاب کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے میں نماز پڑھوانے والا وہ عمر بن خطاب کہلاتا ہے۔ اول من ہاجر علانیہ فہو عمر، سب سے پہلے علانیہ طور پر ہجرت کرنے والا وہ عمر بن خطاب کہلاتا ہے۔ اور عدل اور انصاف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کی مثال دنیا، اسلامی سلطنت تو درکنار پوری دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ فاروق کا لقب جسے دیا اللہ کے رسول نے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ فاروق کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والے کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ 10 سال سے زائد دور خلافت ہے، 10 سال۔ کہتے ہیں کہ اگر دجلے فرات کے کنارے پر کتا بھی مر جائے تو عمر سے پوچھ ہوگی۔ باتیں کرنا آسان ہے، آپ جا کر اسلامی تاریخ پڑھے، آپ کو بتایا جائے گا کہ حکمران کیسے ہوا کرتے۔ وہ ایسا حکمران آدھی دنیا سے زیادہ، پوری دنیا پر آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والا حکمران تھا، مگر حکمران بھی کہا تھا، حکمران تو تھا ہی نہیں۔ وضع، لباس، عاجزی، کھانا پینا۔ مدینے میں قحط پڑا، مدینے میں قحط پڑا، صحابہ نے کہا حضرت کچھ کھائیے، اس نے کہا میں کیسا کچھ کھا سکتا ہوں، رعایا بھوکے ہوں اور میں کھاؤں، زیتون کھاؤں؟ ستو کھا رہے ہیں، رنگ بجھ گیا، جسم سکڑ گیا۔ یہ ہے عمر بن خطاب۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے، ایک یہودی لڑکی نے 60,000 کتابیں پیش کیے عمر بن خطاب کے حوالے سے۔ 60,000 کتابیں۔ کس وجہ سے آپ متاثر ہو گئے؟ بولے یہ بہت عظیم انسان تھا، اس عظیم انسان نے سب سے پہلے آزادی کا درس دیا۔ اس عظیم انسان نے جو کارنامے انجام دیے وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ غیروں نے لکھا، یہودیوں نے لکھا، عیسائیوں نے لکھا۔ ایسا حکمران تھا میرے بھائیو دوستو۔ وہ فاروق، انسان تو انسان، ہواؤں پر حکومت کرنے والے، انسان تو درکنار دریاؤں پر، سمندروں پر حکومت کرنے والے، آگوں پر حکومت کرنے والے، مسجد میں خطبہ دے رہے، آپ دیکھتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، ہزاروں کلومیٹر دور وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے منظر اور نقشہ دیکھا، یہاں سے آواز دی، وہاں پر آواز پہنچی، لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ ایک عجیب آواز لگائی، کیا بات تھی؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جو لشکر میں نے بھیجا تھا وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، ان کا توجہ اس طرف ہے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور۔ یہاں سے انہوں نے آواز لگائی یا ساری الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھے، وہ جب لوٹتے ہیں اس کا ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب ہم نے آواز سنی تو ہم پیچھے کی طرف مڑے اور وہ جنگ ہم جیت گئے۔ ہواؤں پر حکومت کرنے والے عمر بن خطاب کہلاتا ہے۔ اور دریائے نیل مصر میں ہے، وہاں کے والی نے خط بھیجا کہ حضرت یہاں پر تو عجیب ہی معاملہ ہے، ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا جاتا ہے اور دریائے نیل کے نظر کر دیا جاتا ہے، تب اس سے پانی جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا نظریہ ہے
واہ کمال کر دیا. 2 خط لکھے, 2 خط. ایک خط والی کے نام, اے والی جب میرا خط پہنچ جائے تو یہ خط اس دریا میں اس جگہ ڈال دینا جس جگہ یہ لڑکی ڈالا کرتے. اس خط میں کیا لکھا؟ اس خط میں لکھا اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, ورنہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس دن سے لے کر آج تک دریا نیل جاری ہے. اس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. انہوں نے انصاف, عدل اور انصاف قائم کیا. ہواؤں پر ان کی حکومت, سمندروں پر ان کی حکومت, اور آگ پر اس کی حکومت. انسان تو انسان, پوری کائنات ان کے تابع ہو گئی. درن پرن چرن ان کے تابع ہو گئے, کیونکہ یہ خلیفہ ہے. خلیفہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت یوں شامل حال ہوا کرتی. تاریخ نے واقعہ لکھا ہے, حالات ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اسلام کے جرنیل ہے. 125 جنگیں لڑی ہے, 125 جنگیں, ہزاروں زخم کھائے, لیکن جنگ کی حالت میں شہید نہیں ہوئے. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کچھ شکایتیں آئی, لڑائی کس سے ہے؟ سپر طاقت ایران سے, اور ان لوگوں سے لڑائی ہے. صحابہ کرام کہتے تھے جس جنگ میں خالد بن ولید ہو جنگ تو جیت جاتے ہیں, اور 125 جنگوں میں سے ایک جنگ نہیں ہاری. تاریخ گواہ ہے. خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا. سیف اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی تلوار. یہ خالد بن ولید. شکایتیں آئی, فوراً معزول کر دیا. خط میں لکھا اے خالد بن ولید جب تجھے یہ خط ملے تو جنگ جاری, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں. عام مجمع میں بیٹھ جانا اور اپنا جو عہدہ ہے, چیف آف کمانڈر تھے, یہ جو ہے دوسرے صحابی کے سپرد کر دے. یہ صحابہ کرام ہے, چوں چرا کیے بغیر وہ اٹھایا اور وہ تاج اس صحابی کے سر پر رکھ اور جا کے عام سپاہیوں میں بیٹھ. یہ روم کے ساتھ لڑائی ہے, تو انہوں نے, قاصد نے کہا کہ آپ عمر بن خطاب سے جیت نہیں سکتے, وہ طاقتور, ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوا کرتی ہے. اس نے کہا کوئی صورت تو ہوگی, کوئی تدبیر تو ہوگی. اس نے کہا نہیں ہے. اس کے بعد اس نے کہا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں, رب کے سامنے جھکنے والے ہیں, دن کے وقت وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد کرنے والے. اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لڑکیاں تیار کرے خوبصورت, ان کو سجائے اور میدان میں ان کو اتارے. جب یہ لوگ, اس کا لشکر وہاں سے گزرے تو یہ لوگ اس کے حسن اور جمال میں ان کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی رحمت دور چلی جائے, رحمت سے جیت جائے. 5 میل تک, 1-2 نہیں, 5 میل تک خوبصورت لڑکیاں تیار کی گئی اور لائنوں میں کھڑی کر دی گئی. صحابہ کرام کا لشکر کتنا ہے؟ 30,000 کا لشکر, 5 میل تک لڑکیاں کھڑی ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, قادسیہ کا جنگ ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلا, تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ایک بات کہی. کیا کہا؟ قرآن مجید کی ایک آیت سنائی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنین کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. 5 میل لڑکیاں ہونے کے باوجود, خوبصورت اور حسین ہونے کے باوجود, صحابہ کرام کا 30,000 کا لشکر اور قافلہ گزرا, ایک صحابی نے اوپر نہیں دیکھا. عیسائی مورخ لکھتے ہیں کأنہا علی رؤوسہم الطیور, گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. یہ صحابہ کرام ہے. کس صحابی کی شان اور مقام بیان کیا جائے, بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن قربان جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ آدھی دنیا کے حکمران ہونے کے باوجود وہ ایک مرد قلندر کی طرح زندگی گزارتے ہیں. ان کی اس حکومت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے. انہوں نے جس طرح حکومت کی, اگر ہم اپنے رعایا کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس طرح نظام چلائے تو وہ دور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی سب کچھ مسخر کر سکتے. وہ بھی انسان تھے اور آپ اور میں بھی انسان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.